الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے مسائل چل رہے ہیں نماز سے متعلقہ مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو چند ایک مسائل ہمارے پاس اس موضوع میں باقی ہیں، جو ہمارے نصاب میں ہمارے کورس میں شامل ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم آج یا کل میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج جو ہمارے پاس مسائل جن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ دو ہی مسئلے ہیں، انشاءاللہ ہم دونوں کو پڑھیں گے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا نصاب تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور یہ 2 دن میں ہم امید ہے کہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ پہلا مسئلہ ہمارے پاس جو ہے وہ جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھنے کا حکم۔ جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھنے کا حکم کیا جائز ہے، ناجائز ہے، یا مستحب ہے، یا مباح ہے؟ میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں، پرسنل میں بعض طلبہ پوچھ رہے تھے کہ مشروع کا کیا مطلب ہے، مستحب کا کیا مطلب ہے، مباح کا کیا مطلب ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ تفصیل کے ساتھ تو اصول فقہ کے اندر پڑھیں گے نیکسٹ سمیسٹر کے اندر انشاءاللہ، لیکن میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں، ذکر کر چکا ہوں کہ مشروع سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جس کا شریعت میں وجود موجود ہو، جس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود ہو، وہ قرآن کے اندر ہو یا سنت کے اندر ہو، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل مشروع ہے، یعنی شریعت نے اجازت دی ہے یا اس کا ذکر کیا ہے۔ اور وہ مشروع عمل جو ہے بسا اوقات وہ مستحب جائز ہوتا ہے، بسا اوقات مستحب ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا کرنا بدعت نہیں ہوتا۔ بسا اوقات وہ جو دین اسلام میں کتاب و سنت میں جو قواعد ذکر کیے گئے ہیں، علماء نے فقہاء نے ذکر کیے ہیں، ان قواعد کے مطابق وہ مشروع ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات مستحب وہ عمل ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، یا قرآن کریم اس کا ذکر ہو، اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہو، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فعل جو ہے وہ کرنا ثابت ہو۔ تو اس میں مشروع اور مستحب کو بسا اوقات تو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے مستحب عمل وہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، آپ نے کیا ہو، یا پھر اس پر اجر اور ثواب بیان کیا گیا ہو۔ اور مشروع سے بھی مراد یہی ہوتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے مستحب سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جس کا کرنا باعث اجر و ثواب ہو، اور مشروع سے مراد یہ ہے کہ وہ بدعت نہ ہو۔ بسا اوقات مباح بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس کی اجازت ہے لیکن اس کے کرنے پر اجر نہیں ہے، ایسے افعال بھی موجود ہیں، جیسا کہ ہم انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو موزوں اور جوتوں میں نماز پڑھنے کا حکم ہمارے ہاں عموماً پاکستان میں، انڈیا میں لوگ جو ہے موزوں میں تو تقریباً سارے ہی پڑھ لیتے ہیں، تمام مکاتب فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ موزوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، خصوصاً ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں، جماعت تبلیغ سے تعلق رکھنے والے، وہ تو اکثر موزوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بلکہ اس کو سنت سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں، موزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ موزوں کا میرے خیال میں مسئلہ جو ہے وہ محل اشکال نہیں ہے، اصل جو محل اشکال مسئلہ وہ جوتوں میں نماز پڑھنے کا ہے۔ ہمارے ہاں جو احناف ہمارے بھائی ہیں وہ جوتوں میں نماز پڑھنے کو بسا اوقات وہ کفر سمجھتے ہیں۔ بعض ان میں سے اگر کسی کو آپ کہہ دو کہ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، تو وہ آپ کو شاید وہاں وقتی تو وہاں اسی وقت ہی آپ کو قتل نہ کر دے، اس قدر سختی موجود ہے۔ اور وہ میرے خیال میں اصل وجہ جہالت ہے، لا علمی ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی اس لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اس مسئلے کے بارے میں حقیقت کو جانیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار و سنت کو پہچانیں، تاکہ ہمارے سامنے مسئلے کی حقیقت واضح ہو۔ تو موضوع میں نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں علماء کی کوئی کلام نہیں ملتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح کرتے تھے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ ان پر مسح کرتے تھے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرنے کے بعد ان میں نماز بھی پڑھتے تھے، کیونکہ جن موضوع پر مسح کیا ہو راجح قول کے مطابق انہیں اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے جو ہے وہ موزے پہنے ہیں طہارت کی حالت میں، جو شروط ہم پڑھ چکے ہیں، ان شروط کے مطابق اس نے موزے یا جرابیں پہنی ہیں، اور اس کے بعد
اس نے اب موزے پہن لیے، جرابیں پہن لیں، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو اس کا ختم ہو گیا ہے. اب اس نے موزے نہیں اتارے لیکن ان پر وضو کرتے ہوئے مسح کر لیا ہے. اب اس صورت میں کہ آدمی کا وضو ٹوٹ جائے اور اس نے موزے حالت طہارت میں پہنے ہوں اور پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ وضو کرنے کی صورت میں وہ ان پر مسح کرتا ہے، تو اگر وہ موزے اتار دیتا ہے تو موزے اتارنے کے فوراً بعد اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یا موزے اتارتے ہی، جرابیں اتارتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا وضو تو اس نے مسح کیا ہوا تھا جرابوں یا موزوں پر، تو وہ اس نے اتار دیے. تو اب وہ اس کا وضو جو ہے وہ راجح قول کے مطابق جو ہے وہ نہیں رہے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس نے وضو کیا، وضو اس کا نہیں تھا، اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں ان شروط کے ساتھ جو شروط ہم نے ذکر کی ہیں، موزے. اب اس نے وضو کرتے ہوئے ان موزوں یا جرابوں پر مسح کر لیا ہے، مسجد میں داخل ہوا ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے اس نے جرابیں اتار دی ہیں، موزے اتار دی ہیں، تو اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے. اب اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے جن موزوں اور جرابوں پہ مسح کیا تھا وہ تو اس نے اتار دیے، تو لہٰذا اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں، ایک صورت میں بعض علماء نے اجازت دی ہے، اگر آدمی کا وضو باقی ہے، اس نے حالت طہارت میں موزے پہنے، وضو کی حالت میں اس نے موزے پہنے پاؤں دھو کر، اور ابھی اس کا وضو پہلے والا باقی تھا کہ اس نے دوبارہ وضو کیا ہے، اور پھر اس نے موزوں پر مسح کر کے وہ موزے اتار دیے ہیں، تو اس صورت میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا وضو باقی رہے گا. لیکن اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اس کے بعد اس نے موزوں پہ مسح کیا، جرابوں پہ مسح کیا، اور پھر وہ موزے نماز سے پہلے اتار دیے، جرابیں اتار دی، تو اس کا وضو نہیں رہے گا، اس کی نماز بھی درست نہیں ہے. تو لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موزوں پر، یا جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک روایت میں جرابوں کا ذکر بھی ہے، مسح کرنا ثابت ہے اور متواتر کے ساتھ، یعنی بکثرت روایات اس میں موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وسلم کا ان موضوع میں نماز پڑھنا بھی ثابت ہے. اسی طرح ہم آگے حدیث پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہودا، کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ فإنہم لا یصلون فی خفافہم ولا نعالہم، کہ وہ جو ہیں اپنے جوتوں اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، مطلب کہ تم نماز پڑھ کے ان کی مخالفت کرو، تو اس میں موزوں کا بھی ذکر ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ موزوں میں تو نماز پڑھنے کے بارے میں کسی عام اور خاص میں کسی کے ہاں بھی اشکال نہیں ہے، کیونکہ جب مسح ان پہ جائز ہے تو پھر ان کے اندر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کیونکہ اگر انسان نماز سے پہلے اتارتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. بہرحال موزوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اسی طرح جوتوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں بھی فقہاء اور علماء کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف صرف اس میں ہے کہ کیا جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یا مستحب اور مشروع ہے، یعنی کیا یہ عمل جو ہے صرف جواز کی حد تک ہے یا کہ مستحب اور مشروع ہے، یعنی یہ کرنا بہتر ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو سنت پہ عمل کر رہا ہے، صرف خالی جائز یا ناجائز والی بات نہیں، بلکہ اگر کوئی جوتوں میں نماز پڑھتا ہے تو وہ ایک سنت کو زندہ کر رہا ہے، جو کہ اس وقت خصوصاً اس دور کے اندر جو ہے وہ سنت جو ہے وہ شبہ ختم ہونے کی ہو چکی ہے، مطلب کہ بعض لوگ اس کو سنت نہیں سمجھ رہے. تو اختلاف اس میں ہے کہ کیا جوتوں میں نماز پڑھنا یہ صرف جائز ہی ہے یا پھر مستحب اور مشروع ہے، یعنی مطلب کہ اس میں اجر بھی ہے، گویا کہ وہ ایک سنت ہے، اس کو گویا کہ سنت کو زندہ کرنے والی بات ہے. اصل یہ مسئلہ ہے. تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اختلاف یہ ذکر کر کے راجع ذکر کیا، فرماتے ہیں سلف و خلف نے، علماء رحمہم اللہ نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا جوتوں میں نماز پڑھنا مشروعات میں سے ہے یا رخصتوں میں سے ہے. شرعی احکام دو طرح کے ہیں، بعض احکام ایسے ہیں کہ جو مشروع کیے گئے اصل ہیں، مثلا اصل یہ ہے کہ وہ کریں ہم، اور جو کام مشروع کیے گئے ہمارے لیے کہ ہم ان کو کریں تسلسل کے ساتھ، مطلب کہ یہ نہیں کہ ہم صرف مجبوری کی صورت میں ان کو کریں، بلکہ ان کو اصل یہ کہ ہم کریں ان پہ عمل. جو احکامات ہمارے لیے مشروع کیے گئے ہیں وہ مستحب ہوں گے، اور جو ہمارے لیے مشروع نہیں کیے گئے بلکہ خاص اوقات میں ان کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ دو نمازوں کو جمع کرنا ہے یا پھر سفر میں نماز قصر کرنا ہے، اب یہ رخصتیں ہیں، اب یہ رخصتیں ہیں. تو لہٰذا اگر تو مشروعات میں سے ہو تو پھر وہ مستحب ہوگا، اور اگر رخصتوں میں سے ہے تو پھر وہ جواز یا مباح میں سے ہوگا. تو لہٰذا اس میں اختلاف ہے کہ کیا جوتوں میں نماز پڑھنا مشروعات میں سے ہے یا رخصتوں میں سے ہے.
اگر مشروعات میں سے ہے تو پھر مستحب ہوگا، یعنی افضل ہوگا، بہتر ہوگا، اور اگر رخصتوں میں سے ہے تو پھر جائز اور مباح ہوگا، یعنی اگر انسان کر لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ مستحب اور جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ننگے پاؤں میں نماز پڑھے، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ مشروعات کے باب میں سے ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ مشروعات کے باب میں سے ہے، لہٰذا یہ فعل مستحب بھی ہوگا، صرف جائز نہیں بلکہ مستحب ہوگا، اس پر باقاعدہ اجر ملے گا، اور یہ گویا کہ ایسا کرنے والا سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ یہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقع بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے جوتوں میں نماز پڑھنے والا، یہ صرف خالی جائز یا مباح والی بات نہیں بلکہ یہ مستحب عمل ہے، افضل عمل ہے، اور اس پہ عمل کرنے کا اجر ہے۔ اور اس کی دلیل سنت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ تمام مذاہب میں نماز ہے، یہودیوں کے ہاں بھی نماز ہے، ان کا خاص طریقہ ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی نماز اس کا خاص طریقہ ہے، قادیانیوں کے ہاں بھی نماز ہے، اس کا خاص طریقہ ہے۔ تو جتنے بھی مذاہب ان کے اندر نماز کا وجود تو موجود ہے، خصوصاً جو ادیان سماویہ ہیں، آسمانی ادیان ہیں، جن میں کتابیں نازل ہوئی، تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن جوتوں اور موزوں میں نہیں پڑھتے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد کی ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ وہ یہودیوں کی مخالفت کریں، کس طرح؟ جوتوں میں نماز پڑھ کے اور موزوں میں نماز پڑھ کے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا ہے تو مخالفت کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے سے اجر ملتا ہے، صرف یہ نہیں کہ جواز یا عدم جواز کی یا مباح ہونے کی بس وجہ ہے۔ جو مباح کام ہوتے ہیں ان میں اجر نہیں ہوتا، جو مباح کام ہوتے ہیں ان میں اجر نہیں ہوتا، جائز جو کام ہوتے ہیں نہ گناہ ہوتا ہے نہ اجر ہوتا ہے، لیکن جو مستحب اعمال ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ابن عثیمین رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوتوں میں نماز پڑھنا یہ مشروع اور مستحب ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تو لہٰذا تم نماز پڑھو۔ تو اس کا مفہوم اولا یہ ہوگا کہ تم نماز پڑھو۔ تو اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنا یہ مشروع عمل ہے، مستحب ہے، اور اس کا باقاعدہ اجر ہے، اور یہ گویا کہ اس دور کے اندر خصوصاً سنت کو زندہ کرنے والی بات ہے۔ لیکن ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں کہ کس صورت میں جائز نہیں ہے اس میں نماز پڑھنا، بلکہ بغیر جوتوں کے پڑھنا بہتر ہے۔ اسی طرح جوتوں میں نماز پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ طہارت کے باب میں وضاحت گزر چکی ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں طہارت کے باب میں، جب ہم نے اس کپڑے میں نماز پڑھنے کے حکم کے بارے میں پڑھا تھا کہ جس میں نجاست لگی ہو، تو اس کی ہم نے 3 صورتیں جو ہے وہ بنائی تھیں، اور اس میں ایک صورت ہم نے یہ بنائی تھی کہ دوران نماز یاد آئے انسان کو کہ اس کے کسی کپڑے کے کسی حصے پر یا کسی جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس میں ہم نے 2 صورتیں بتائی تھیں کہ اگر تو اس چیز کو اتارنے سے سطر وغیرہ باقی رہتا ہے، اس کو اتارنا ممکن ہے تو پھر وہ اس کو اتار دے گا، نماز جاری رکھے گا، اور اگر اس کو اتارنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ نماز توڑ کر جا کے اس کپڑے کو پاک کرے گا، اور جس جگہ پہ وہ جس چیز پہ گندگی لگی ہوئی نجاست، اور پھر آ کر دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اور اس میں دلیل ہم نے جو دی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جوتے میں نماز پڑھا رہے تھے، اور سب صحابہ نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، سب صحابہ کرام نے رضوان اللہ اجمعین نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر جو عمل تھا وہ جوتے پہن کر نماز پڑھانا، اور صحابہ کا بھی عمل یہی تھا، نماز پڑھنا۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی ہے، آپ کے جوتے کے نیچے نجاست اور گندگی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا فوراً۔ تو صحابہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ مجھے تو جبریل نے بتایا تھا کہ میرے جوتے کے نیچے گندگی ہے، مجھے علم نہیں ہوا، تو لہٰذا میں نے جوتے اتارے، تم نے کیوں اتارے؟ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوتوں کے اندر نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور بعض صحابہ سے، بعض تابعین سے یہ بات بھی منقول ہے کہ جو بغیر جوتوں کے نماز پڑھتے ان کو وہ مارتے تھے، ان کو وہ ڈانٹتے تھے، تم بغیر جوتوں کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ لیکن یہ وقت کی بات ہے، حالات کی بات ہے، اس دور کے اندر چونکہ مساجد کچی ہوتی تھیں، اور نیچے باقاعدہ جو ہے وہ جس طرح اس دور کے اندر سہولیات موجود ہیں، قالین وغیرہ ہیں، فرش وغیرہ ہیں، پکی جگہیں ہیں، اس طرح کی جگہیں موجود نہیں تھی،
اور زمین جو ہے وہ اس سے کوئی چیز پاؤں کو لگنے کا خدشہ ہوتا تھا، یا پھر کسی موذی جانور کے ڈسنے کا خطرہ ہوتا تھا، اس طرح کی احتمالات موجود تھے. تو اس وجہ سے اس دور کے اندر اکثر اوقات وہ جوتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن اس دور کے اندر اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیں تو شاید یہ ممکن نہ ہو. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہے اور آپ کے فعل سے بھی ثابت ہے جوتوں میں نماز پڑھنا. لیکن یہاں تنبیہ میں یہ بات میں نے ذکر کی ہے کہ جوتوں میں نماز صرف اور صرف انہی جگہوں میں پڑھی جائے گی جہاں جوتے لے جانا اور جوتوں سمیت داخل ہونا معقول اور مناسب ہو، جیسا کہ کچی جگہیں ہوں گی یا جناز گاہیں ہوں گی جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی اگر کوئی اس طرح کی مساجد یا ایسی جگہ ہیں کہ جہاں جوتوں کو لے جانا معقول ہو، مناسب ہو، سمجھ میں آنے والا ہو، تو وہاں جوتوں میں نماز پڑھنا ہم کہیں گے مشروع ہے اور مستحب ہے. لیکن اگر ایسی جگہوں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جہاں پکی جگہ ہیں، وہاں قالین ہیں، وہاں صفے ہیں، وہاں جوتے لے جانا معقول نہیں ہے، تو اس صورت میں وہاں جوتے میں نماز پڑھنا نہیں بلکہ بغیر جوتوں کے نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے. اور جہاں فتنے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلائے جانے کا خدشہ ہو وہاں جوتوں کے بغیر ہی نماز پڑھنا افضل ہے. فتنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں لڑائی کا خطرہ ہو، لڑائی کا خدشہ ہو، جاہل لوگ ہیں سارے، ان کو ان حدیث کا علم ہی نہیں، ان سنتوں کا علم ہی نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ان کی تربیت کریں، پہلے ان کی تربیت کریں، ان کو عمل کرنے سے پہلے ان حدیث سے آگاہ کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کی جہالت دور کریں. جہالت دور کرنے کے بعد جو ہے ان کو ایسی احادیث جو ہیں وہ بیان کی جائیں جو ان کی عقل ایکسیپٹ کرنے والی ہو. کیونکہ بعض روایات میں یہ بات منقول ہے کہ لوگوں سے وہ احادیث ان کو بیان کرو، ایسی باتیں کرو جو ان کی عقلیں جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے والی، قبول کرنے والی. لوگوں سے ایسی باتیں نہ کرو جو ان کی عقلوں سے بالا تر ہوں. اتریدون یکذب اللہ ورسولہ، کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول جو اٹھلائے جائیں. تو یعنی اگر انسان ایسے لوگوں کو ایسی روایات بیان کرتا ہے، ایسی سنتیں بیان کرتا ہے کہ ان بیچاروں کے پاس اس کا بالکل سرے سے علم ہی نہیں، ان کی آپ نے تربیت نہیں کی، ان کو آپ نے علم نہیں دیا اور آپ پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو گویا کہ یہ ذریعہ بنے گا اللہ اس کے رسول کی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلانے کا. وہ کہیں گے یہ سنت ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ فلاں، تو گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کو وہ احادیث بیان کی جائیں جو ان کی عقلیں جو ہیں وہ قبول کرنے والی، ان کی عقلوں سے بالا تر ہو کر آپ ان کو نہ بیان کریں، ان کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کریں. تو ایسی جو سنتیں ہیں ان سے سب سے پہلے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، ان کی تربیت کریں، ان سے جہالت کو دور کریں، اس کے بعد ان کو ایسی احادیث اور سنتیں بیان کی جائیں. اب ایک ایسے معاشرے کے اندر کے جو بالکل بدو قسم کے لوگ ہیں ان میں جا کر مسجد میں جا کر جوتوں سے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اگر آپ ان کو حدیث بتائیں گے بھی تو وہ نہیں مانیں گے یہ حدیث ہے، وہ کبھی نہیں مانیں گے یہ حدیث. اور یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی عامی جاہل بندے کو آپ کہہ دیں کہ جوتے میں نماز پڑھنا جائز ہے تو وہ آپ کو پہلی بات تو قتل کر دے گا وہاں، اگر نہیں تو وہ نہیں مانے گا کہ حدیث ہے. اس کو چاہے صحیح بخاری لا کر سامنے رکھ دو وہ نہیں مانے گا، کیونکہ اس بیچارے کی عقل اس کو قبول نہیں کر رہی، اس کی عقل سے بالا تر ہو کر آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں. تو لہٰذا لوگوں سے، عوام الناس سے ایسی احادیث شیئر نہ کی جائیں جو ان کی عقل قبول کرنے والی نہ ہو. پہلے ان کی تربیت کی جائے، ان کو اس کے لیے تیار کیا جائے، ان سے جہالت کو دور کیا جائے، اس کے بعد ان سے آپ جو ہے وہ اس طرح کی احادیث جو ہے وہ شیئر کریں اور ان سے گفتگو کریں. تو لہٰذا جہاں فتنے کا خدشہ ہو اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلائے جانے کا خدشہ ہو وہاں جوتوں کے بغیر ہی نماز پڑھنا افضل ہے، چاہے جگہ کچی ہی کیوں نہ ہو. واللہ تعالی عالم. یہ اس مسئلے میں جو ہے وہ ہمارا موقف ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ ایسی جگہیں کہ جہاں جوتوں کو لے جانا معقول ہو، مناسب ہو، اور وہاں لوگ جو ہے وہ کچھ پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں، تو وہاں آپ جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. خصوصاً ہمارے ہاں عموماً جنازے میں دیکھا ہے کہ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کہ جنازے کے دوران تمام مکاتب فکر کے لوگ جب جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جوتے سمیت بعض پڑھتے ہیں، بعض جوتا پاؤں کے نیچے رکھ لیتے ہیں، اس طرح اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر آپ وہاں ایسا کرتے ہیں تو جائز ہے اور امید ہے انشاءاللہ فتنے کا خدشہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کسی مسجد میں جا کے جوتوں سمیت نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ فتنے کا خدشہ ہے. تو لہٰذا یہی ہے کہ ایسی جگہیں کہ جہاں معقول ہو،
جوتوں میں نماز پڑھنا اور لوگوں کی عقل سے بالا تر نہ ہو، وہاں ہم یہ کہیں گے کہ سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی جگہ جہاں بالکل جاہل لوگ موجود ہیں، پہلے ان کو آپ تیار کریں، ان کی ذہن سازی کریں، ذہن سازی کرنے کے بعد اس طرح کی سنتیں جو ہیں وہ ان کے سامنے ان کو آہستہ آہستہ کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ تدریجاً ان کو بتائی جائیں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ دوسرا مسئلہ، قبروں پر مسجدیں بنانا اور میت کو کسی مسجد میں دفن کرنا، یہ حرام ہے۔ یہ ہمارے پاس دو مسئلے ہیں، قبروں پہ مسجد بنانا یا مسجد میں میت کو دفن کرنا، اسی طرح قبروں میں نماز پڑھنا اور قبروں کی طرف نماز پڑھنا۔ یہ دونوں مسائل ایک دوسرے سے متعلقہ ہیں، اس لیے ان کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ تو قبروں پر مسجدیں بنانا اور میت کو مسجد میں دفن کرنا حرام ہے۔ اس کی دلیل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتی ہیں، قال فی مرضه الذی مات فی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے، آپ نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ مسجدوں سے مراد یہاں سجدہ گاہ، یعنی وہاں جا کر انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اس کو مسجدیں ہی بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہود چونکہ بنی اسرائیل سے ہیں تو انہوں نے یہ کام کیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء آئے، جہاں ان کو پتہ چلتا کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے، یہ فلاں نبی کی قبر ہے، اس پر وہ مسجد بنا دیتے تھے اور پھر اس کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دیتے، سجدے کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اس حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتی ہیں، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَىٰ أَن يُتَّخَذَ مَسْجِدًا، فرماتی ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو باہر نہیں بنایا گیا۔ عموماً ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ مجھے جو ہے وہ گھر کے اندر ہی دفن کیا جائے، باہر قبرستان میں دفن نہ کیا جائے یا کسی ظاہر جگہ پہ باہر دفن نہ کر دیا جائے۔ تو فرماتی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پسند کیا گھر میں دفن ہونا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی باہر بنا دی جاتی۔ تو اس وجہ سے فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیا جائے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کی قبروں کو جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں وہ فوت ہوتے ہیں وہاں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو گھر میں بنانے کی حکمت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب و احترام ہے۔ تو اس وقت لوگ جو وہاں جالی کے ساتھ حال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں تبرک لینے کی، وہاں چومنے کی اور اس طرح کے وہاں حالات جو ہے وہ لوگ وہاں جو ہے رہنے والے ہیں، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر قبر باہر ہوتی تو اس قبر کی حالت کیا ہوتی، آپ یہ تصور خود کر لیں۔ اس لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، یعنی قبر کو مسجد بنائے جانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی باہر بنا دی جاتی۔ تو لہٰذا اس کو مسجد بنائے جانے کا خدشہ تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر کے اندر ہی دفن کیا گیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا فعل کرنے والے، ایسا کام کرنے والے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ فرمایا جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ بے شک میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت دوسری حدیث اس کی دلیل، عن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیہم مساجدا، خبردار بے شک جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ بناتے تھے اپنے نبیوں کی، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے۔ الا خبردار، فلا تتخذوا القبور مسجدا، خبردار تم قبروں کو مسجدیں نہ بناؤ۔ انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں، میں تمہیں اس سے منع فرما رہا ہوں۔ تو اس حدیث میں تو واضح اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جتنا بڑا کوئی ولی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا کوئی بزرگ کیوں نہ ہو، اس کی جو ہے وہ قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا، نہ اس پر مسجد بنائی جا سکتی ہے اور نہ اس کو مسجد میں دفن کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ اسی حدیث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا،
کہ میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے انبیاء کی مسجدوں کو قبروں کو سجدہ بنا لیا، سجدہ گاہ یا مساجد بنا لیا۔ فرمایا کہ میں تمہیں منع کر رہا ہوں تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، بعض روایت میں تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنا دینا۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید دعا کا نتیجہ ہے کہ آج تک جو ہے وہ وہاں کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنا سکے یا اس کے سامنے اس کے پاس سجدہ کر سکے۔ درجہ والا حدیث سے قبروں پر مسجد بنانے اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی حرمت ثابت ہوتی ہے، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ دین اسلام میں مسجد اور قبر دونوں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اور اکٹھا ہونے کی صورت میں بعد میں بننے والی کو ختم کیا جائے گا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پچھلے لیکچر میں نے اشارہ کیا تھا کہ اگر مسجد پہلے موجود ہے اور اس کے بعد قبر بنائی گئی ہے تو قبر کو وہاں سے ختم کیا جائے گا، منتقل کیا جائے گا، اور اگر قبر پہلے موجود ہے اور مسجد بعد میں بنائی گئی ہے تو پھر جو ہے وہ مسجد کو وہاں سے ختم کیا جائے گا، قبر کو باقی رکھا جائے گا۔ تفصیل انشاءاللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول میں آ رہی ہے۔ اور اگر کسی قبر پر مسجد بنائی گئی ہو تو اس مسجد کو وہاں سے منتقل کیا جائے گا، یعنی کہیں اور بنائی جائے گی مسجد، وہاں سے اس کو ختم کیا جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی شیخ الاسلام فرماتے ہیں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی مسجد قبر پر نہیں بنائی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قبروں کو مسجدیں بناتے تھے، خبردار پس بے شک تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، بے شک میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کر رہا ہوں۔ اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ میت کو مسجد میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ بس اگر مسجد دفن کرنے سے قبل ہو تو اسے بدلا جائے گا، یا تو برابر کرنے سے یا پھر اکھیڑنے سے۔ اگر مسجد دفن کرنے سے پہلے موجود ہے اور آدمی کو دفن کر دیا گیا ہے تو یا تو اس قبر کو وہاں سے اکھیڑا جائے گا، اگر وہ نئی ہے تو اس کو وہاں سے اکھیڑا جائے گا، اور اگر پرانی ہے تو اس مسجد کو برابر کر دیا جائے گا، زمین کے اس قبر کو برابر کر دیا جائے گا اور مسجد کو باقی رکھا جائے گا۔ دو صورتیں ہیں، یا تو قبر پرانی ہو چکی ہوگی جب لوگوں کو اس کا احساس ہوا، تو اگر پرانی ہو چکی ہے بہت پرانی، وہاں اس سے قبر کے اندر جو فوت ہونے والے صاحب ہیں اس کے جو ہے وہ آثار ملنے کا امکان نہیں ہے، اس کی ہڈیاں بن چکا ہے، تو پوسیدہ ہو چکا ہے، تو پھر اس سے کیا نکالا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کی قبر کو جو ہے وہ برابر کر دیا جائے گا، قبر کو برابر کر دیا جائے گا، اس طریقے سے قبر کو ختم کیا جائے گا، مسجد کو باقی رہے کیونکہ مسجد پہلے سے موجود ہے۔ اور اگر قبر نہیں ہے بالکل، وہاں سے منتقل کرنا ممکن ہے، تو پھر قبر کو کھیڑ کر وہاں سے جو مردہ ہے اس کو منتقل کیا جائے گا، فوت ہونے والے کو۔ اور اگر مسجد قبر بننے کے بعد بنائی گئی تو یا تو اس مسجد کو وہاں سے زائل کیا جائے گا، یا پھر قبر کی صورت کو تبدیل کیا جائے گا، صورت سے مراد قبر کی جو ظاہری صورت ہوتی ہے اس کو یا تو زمین کے برابر کر دیا جائے گا، یا پھر اس کے آگے کوئی ایسی دیوار وغیرہ کھڑی کر دی جائے گی کو بالکل سامنے نہ آئے، جیسا کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر اس وقت داخل ہو چکی ہے، لیکن یہ صحابہ کے زمانے کے بعد ایسا ہوا ہے، یہ صحابہ کے زمانے کے بعد جا کے تابعین کے دور میں ایسا ہوا ہے، اور مسجد کی جب توسیع کی گئی تو اس کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس کی جو بیک سائڈ ہے، جو شمال والی یعنی شام والی سائڈ ہے، اس کو وہاں سے جب وسیع کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ قبر کے آگے ایک اس طرح کی دیوار بنا دی گئی کہ اگر کوئی وہاں پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا بھی ہے تو قبر کی طرف رخ نہ ہو، قبر کی طرف جو ہے وہ رخ نہ ہو۔ بہرحال یہ چونکہ ایک مجبوری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آپ کا حکم تھا کہ گھر میں دفن کیا جائے گا، انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہاں دفن کیا جاتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو وہاں منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا وہاں سے، اور نہ ہی مسجد کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے آپ کو وہاں سے منتقل کیا جا سکتا، تو مسجد کی جب توسیع ہوئی تو مجبوری کی صورت میں وہ قبر کا حصہ جو ہے وہ مسجد میں اس وقت داخل ہو چکا ہے، لیکن وہاں بالکل مسجد وہ قبر کے پاس کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، بلکہ درمیان میں رکاوٹیں موجود ہیں، اور اس کی دیوار کی شکل اس طرح بنائی گئی ہے کہ اگر کوئی سامنے کھڑا ہوتا بھی ہے تو قبر کا رخ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ قبر کی صورت کو تبدیل کیا جائے گا، اور جو مسجد قبر پر بنائی گئی ہو اس میں نہ تو کوئی فرضی نماز جائز ہے نہ نفلی، کیونکہ اس سے روکا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ مسجد کی دو صورتیں ہیں قبر کی، کہ اگر وہ مسجد پہلے سے موجود ہے اور اس میں بعد میں قبر بنائی گئی ہے
تو اگر تو وہاں کے لوگوں کو احساس ہوا ہے بھئی یہ قبر نہیں ہونی چاہیے، تو اگر وہ پرانی ہو چکی ہے تو اس کو برابر کر دیا جائے گا زمین کے، اور اگر وہ بالکل نہیں ہے ابھی تو اس کے وہاں کے لوگوں کو احساس ہوا کہ قبر نہیں ہونی چاہیے تھی، تو پھر اس قبر کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے گا اور اس مسجد میں نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے وہ قبر پہلے موجود ہے، مسجد بعد میں بنائی گئی ہے، تو پھر وہاں سے مسجد کو ختم کیا جائے گا یا پھر قبر کی صورت کو بدلا جائے گا، اور اس کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی ایسی رکاوٹ بنائی جائے، اس قبر کو زمین کے برابر کر دیا جائے، اور ایسی جو ہے وہ وہاں دیوار بنائی جائے، کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ وہ قبر بالکل سامنے نہ آئے۔ بہرحال پھر بھی جمہور علماء کے ہاں اس صورت میں بھی مسجد میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ بہتر یہی کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے جس میں قبر کی کوئی جو ہے وہ علامت نشانی وغیرہ یا کوئی اثر اس کا موجود ہو، ماسوائے مسجد نبوی کے وہ اس سے مستثنا ہے، اور وہ بھی اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پیچھے ہے، باقی جو ہے وہ مسجد بالکل سائڈ پہ ہے، یا ایک طرف ہے یا دوسری طرف ہے۔ یہ اس میں قبر اگر مسجد میں بنائی جائے یا مسجد قبر پر بنائی جائے، اس کا یہ حل ہے اور اس کا یہ طریقہ کار ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ قبرستان میں نماز پڑھنے کا حکم، یہ الگ مسئلہ ہے اس سے۔ قبرستان میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ یہ قبر مسجد ہو یا نہ ہو، یہ عمومی حکم ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھی جا سکتی یا نہیں۔ راجح قول کے مطابق قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا مشروع ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ حدیث معروف اور مشہور ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، خادمہ تھی، تو وہ بیمار ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا وہ فوت ہوگی، تو صحابہ نے راتوں رات جو ہے شاید اس کو معمولی جانکاری یا جس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا، وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے، آپ کو نہ بتایا جائے، تو انہوں نے خود ہی اس پر جنازہ پڑھ کر اس کو جو ہے نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کر دیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح پتہ چلا تو آپ سے فرمایا کہ وہ عورت کہاں ہے جو صفائی کرنے والی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو رات کو نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تم نے بتایا کیوں نہیں، مجھے تم نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا اس کی قبر کی مجھے جو ہے وہ نشاندہی کرو۔ تو صحابہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں اس کی قبر پر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے بخشش کی دعا کی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبر پر اگر کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی یا دفن کر دیا گیا ہے، بعد میں کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ نماز جنازہ اس کی پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کر وہ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز جنازہ میں سجدہ وغیرہ رکوع وغیرہ نہیں ہوتا، صرف قیام ہوتا ہے، اور اتنی شریعت نے وہاں جو ہے وہ اجازت دی ہے، کیونکہ اصل جو سب سے حرام اور مکروہ کام ہے وہ تو سجدہ کرنا ہے یا اس کے سامنے رکوع کرنا ہے۔ قیام کی شریعت نے اجازت دی اور صرف وہ نماز جنازہ کی صورت میں۔ بہرحال راجح قول کے مطابق قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا مشروع ہے اور جائز ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے وہ خادمہ جو مسجد کی صفائی کرنے والی تھی اس کی آپ نے نماز جنازہ جو ہے وہ قبر پر جا کر پڑھی اور اس کے لیے بخشش کی دعا کی۔ نماز جنازہ کے علاوہ باقی نمازیں قبرستان میں پڑھنے کے حکم کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ اختلاف میں اقوال جو مندرجہ ذیل ہیں، پہلا قول یہ ہے قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں یہود سے مشابہت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں، یہ قول احناف کا ہے۔ احناف کے ہاں قبرستان میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور عموماً ویسے اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے تو مکروہ، علماء جو سلف صالحین کے ہاں مکروہ سے مراد حرام ہوتا ہے، مکروہ سے مراد حرام ہوتا ہے، لیکن متاخرین کے ہاں مکروہ سے مراد جو واجب اور حرام کے درمیان والا درجہ ہوتا ہے۔ لیکن جب دلیل کو دیکھا جائے تو یہود و نصارہ سے مشابہت ہے، تو جب مشابہت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر حرام ہونا چاہیے، کیونکہ یہود و نصارہ سے مشابہت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ان کے ہاں مکروہ ہے کیونکہ اس میں یہود سے مشابہت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مسجدیں بناتے تھے یا بناتے ہیں، اس وجہ سے ان سے مشابہت ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ مکروہ عمل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز ہے، یہ قول مالکیہ کا ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز ہے، واللہ تعالیٰ عنہ میرے علم میں جو ہے وہ اس کی کوئی دلیل مجھے نہیں مل سکی کہ جو میں یہاں اس کو ایڈ کر سکوں، ذکر کر سکوں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جس قبرستان کو کھولا گیا ہو اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، الا کہ نیچے کوئی چیز بچھائی گئی ہو، جس کے نہ کھولے جانے کا یقین ہو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ شافعیہ کا قول ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ شرح المہذب میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ
کہ جس قبرستان کو کھول دیا گیا ہو، اس کو کھیڑ دیا گیا ہو، وہاں نماز پڑھنا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پیپ وغیرہ، ہڈیاں وغیرہ، اس طرح کی چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں، آثار موجود ہوتے ہیں، تو حرام ہے الا کہ نیچے کوئی چیز بچھا لی جائے۔ نیچے کوئی چیز اگر بچھا لی جائے تو پھر جائز ہے، بصورت دیگر حرام ہے۔ جس کے نہ کھولے جانے کا یقین ہو کہ یہ قبرستان جو ہے وہ اس کو نہیں کھولا گیا، وہ اپنی اصلی حالت پہ موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا اس میں مکروہ ہے۔ یہ شافعیہ کا قول ہے۔ چوتھا قول یہ کہ کسی بھی صورت میں قبرستان میں نماز پڑھنا یہ حرام ہے اور اس میں پڑھی گئی نماز باطل ہے۔ یہ حنابلہ اور ظاہریہ کا قول ہے۔ حنابلہ اور ظاہریہ رحمہ اللہ جمیعاً یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں نماز پڑھنا قبرستان میں یہ جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے اور مطلقاً حرام ہے۔ کوئی قید لگانا کہ وہ قبرستان کھولا گیا ہو، نہ کھولا گیا ہو، یا پھر کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں، وہ ان کے ہاں مطلقاً حرام ہے، اور جو نماز پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے۔ راجح موقف بھی یہی ہے، واللہ تعالی عالم، راجح موقف بھی یہی ہے کہ قبرستان میں یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے، خصوصاً جب اس کی تعظیم جو ہے وہ تعظیم کرتے ہوئے نماز اس کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے، تعظیماً، یعنی اس کو بطور تبرک یا اس کی تعظیم، صاحب قبر کی تعظیم کرنے کے لیے، تو اس صورت میں تو نماز باطل ہے اور یہ شرک کی صورت اختیار کر جائے گا۔ تو بہرحال قبر میں یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی اس کی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الارض کلھا مسجد الا المقبرہ والحمام، کہ مسجد ساری، زمین ساری کی ساری مسجد ہے، مطلب یہ کہ وہ نماز کی جگہ ہے یا وہاں نماز پڑھنا جائز ہے، الا المقبرہ، سوائے قبرستان کے، والحمام، اور غسل خانے کے۔ تو یہ دو جگہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں نماز پڑھنا جو ہے وہ درست اور جائز ہے۔ اس میں باڑا بھی آتا ہے، بکریوں کا باڑا اور اونٹوں کے باڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، چونکہ وہ حدیث آ چکی ہے لہٰذا وہ استثناء آ چکا ہے۔ تو بکریوں کے باڑے میں، اس طرح جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں نماز پڑھنا درست ہے، جائز ہے، الا کہ وہاں نجاست وغیرہ نہ ہو، سوائے مقبرے اور حمام کے۔ مقبرہ اس لیے کیونکہ وہاں قبریں ہیں اور وہاں ذریعہ ہے نماز پڑھنا، وہاں ذریعہ ہے شرک کی طرف لے جانے کا، اور حمام اس لیے کہ وہاں نجاست ہوتی ہے، وہاں غسل کیا جاتا ہے، وہاں جو ہے وہ نجاست کے اثرات ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا، میں کہ پوری کی پوری زمین مسجد ہے سوائے قبرستان اور حمام یعنی غسل خانے کے۔ دوسری دلیل حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور، قبروں پر نہ بیٹھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر نہ بیٹھو، ولا تصلوا الیہا، اور نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اب جب حدیث آ چکی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی قبرستان پہ، قبروں پہ نہ بیٹھے۔ اب قبر پہ نہ بیٹھنے سے دو معنی علماء نے مراد لیے، یہاں بطور فائدہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ لا تجلسوا القبور سے، قبور سے علماء نے دو معنی مراد لیے۔ ایک معنی یہ کہ ظاہری قبر، کوئی قبر پر نہ بیٹھے، کوئی قبر پر نہ بیٹھے، کیونکہ قبر کا احترام ہے، جیسے زندہ انسان کا احترام ہے ایسے مردہ انسان کا بھی احترام ہے، تو احترام کرنا ضروری ہے، تو کوئی قبر پر نہ بیٹھے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کے مترادف ہے یا برابر ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کا احترام ضروری ہے۔ اسی طرح آپ سننا ہے کہ قبر پر کوئی نہ بیٹھے، ایک تو معنی یہ کہ کوئی قبر پر نہ بیٹھے، دوسرا اس کا معنی یہ کہ مجاور بن کے نہ بیٹھے، جیسا کہ ہمارے ہاں کئی جو ہے وہ چولے پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں کوئی 200-300 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، گلے میں جو ہے وہ لکڑیاں اور ہار وغیرہ پہن لیتے ہیں، اپنی پراگندہ فقیرانہ حالت بنا لیتے ہیں، نہ طہارت کا خیال ہوتا ہے، نہ جو ہے وہ پاکی کا خیال ہوتا ہے، نہ نماز کا خیال ہوتا ہے، نہ روزے کا خیال ہوتا ہے، اور بانگ میں مست رہتے ہیں پی کر نشے میں، اور وہ کسی نہ کسی قبر پر جا کر مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اصل مقصد جو ہے، اصل ہدف جو ہے وہ عزتیں لوٹنا، لوگوں کا ناجائز اور ناحق مال کھانا ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی قبر پر مجاور بن کے نہ بیٹھو، یا اس پر ظاہری اس سے مراد ہے کہ کوئی قبر پر چڑھ کے نہ بیٹھے، یا پھر ایک اس کا مجاور بن کے نہ بیٹھے، جیسا کہ بعض لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث میں واضح نماز قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
قبرستان میں یا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی امانت میں حکمت یہ ہے کہ یہ کام شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، اور جو کام بھی شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہو وہ حرام ہے، کیونکہ شارع نے ہر وہ راستہ جو شرک کی طرف لے جانے والا ہے اسے بند کر دیا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے چونکہ ایسا کام کرنے سے جو ہے وہ یہ ذریعہ ہے ایسا کام کرنا شرک کی طرف لے جانے کا، تو جتنے بھی راستے اور طریقے اور کام شرک کی طرف لے جانے والے ہوں، یہ شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بننے والے ہوں، ان کو شریعت نے بند کر دیا وہ راستوں کو، اور ان افعال کے کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اگر ان افعال کی اجازت دی جائے گی تو آہستہ آہستہ جیسا کہ شرک کا آغاز ہوا دنیا میں، پوری دنیا توحید پر تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ لوگ آئے، انہوں نے اپنے بزرگوں کی، انہوں نے شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ اپنے جو نیک لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ یادداشت کے لیے صورتیں بنا کر رکھ لو، تصویریں بنا کر رکھ لو۔ انہوں نے ایک نسل نے ان کی صورتیں بنا کر رکھ لیں، مورتیاں بنا کر رکھ لیں، پھر دوسری نسل کے پاس شیطان آیا، جب وہ نسل گزر گئی تو تمہارے بڑے ان کا احترام کرتے تھے، ان صورتوں کا، ان مورتیوں کا، ان تصویروں کا، لہذا تم جو ہے ان کو سامنے سجدہ کیا کرو۔ تو آہستہ آہستہ شرک کا آغاز ہوا۔ تو یہ گویا کہ وسیلہ تھا ان کی مورتیاں بنانا، ان کی صورتیں بنانا شرک کا، تو شرک کا آغاز ہی ان چیزوں سے ہوا ہے۔ تو اگر جو ہے اسی وجہ سے تصویر کو حرام قرار دیا گیا، تصویر بنانا، کسی کی صورت بنانا، چونکہ تعظیم سے ہی کام پہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے اور عبادت میں داخل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ نہ قبرستان میں نماز پڑھنا درست اور جائز ہے، اور نہ ہی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا درست اور جائز ہے۔ جان بوجھ کر قبر کا قصد کر کے، ارادہ کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اس کو نماز جو ہے وہ دہرانا ہوگی۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، یہ موضوع کے اوپر جو مسح کرنے والا مسئلہ آپ نے بتایا تھا، اس میں جو بات آج آپ نے بتائی وہ یہ ہے کہ موزے اتارنے سے وضو ختم ہو جائے گا، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا، ایک معاملہ اگر ایسا ہو جائے کہ ایک شخص کسی وجہ سے ایک موزہ اتارے، یعنی مثال کے طور پہ اس کی نظر پڑی کہ میرا ایک موزہ میں نے الٹا پہن لیا ہے، اور وہ اتار کے اور سیدھا کر کے دوبارہ پہن لے، تو کیا اس صورت میں بھی وضو ٹوٹے گا، یا کوئی گنجائش ہے؟ ایک تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، اس میں تو علماء کے راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ موزہ اتارتا ہے تو اس کا وضو جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اس کو اتار کر دوبارہ پہنتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس نے مسح تو اسی پہ کیا تھا نا، تو مسح تو اس کی ظاہری صورت پہ کیا تھا، اس کو آپ نے الٹا کر دیا تو مسح باقی نہیں رہے گا۔ تو جو زیادہ درست معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے جس جہت پہ مسح کیا تھا وہ تو اس نے اس کو اتار دیا ہے، الٹا کر دیا ہے، تو لہٰذا مسح تو اس کا باقی نہیں رہا، تو لہٰذا اس کو وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ واللہ تعالیٰ عالم، مزید جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں۔ جو میرے علم میں ہے وہ یہی ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ چاہے اس کی جہت آپ بدل دیں، جو ہی آپ نے اتارا وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ جی، کسی کے پاس اور کوئی سوال ہو؟ اچھا، موضوع کے اوپر جو مسح جو جائز ہے اس میں کوئی موضوع کی کوئی ہے کہ کس طرح کے ہوں، کس چیز کے بنے ہوں، یا جیسے مرضی موضوع ان پہ ہو جائے گا؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں مسئلہ، ان کے چمڑے کے ہونے چاہیے یا عام یہ کپڑے کے بھی ہو مسئلہ ہم سکتا ہے؟ پڑھ چکے ہیں، یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں جناب گوہر صاحب، یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ موزہ کس کو کہتے ہیں اور جراب کس کو کہتے ہیں۔ موزہ اسے کہتے ہیں جو چمڑے سے بنا ہوا، اور جراب اس کو کہتے ہیں جو کپڑے وغیرہ سے بنی ہو، اور جو بھی چیز چمڑے سے بنی ہوئی ہے وہ پاؤں میں پہنی جاتی ہے اس کو موزے کا نام دیا جائے گا، اور جو کپڑے سے بنی ہوئی ہے اس کو جراب کا نام دیا جائے گا۔ یہ علماء نے فرق ذکر کیا ہے کہ موزہ اسے کہتے ہیں جو چمڑے سے بنا ہوا ہو اور وہ پورے پاؤں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ چسپاں ہو جائے اور پہنا جاتا ہو، اور جو جراب ہے اسے کہتے ہیں جو کپڑے سے بنی ہوئی ہو، لفافہ نما چیز جو پاؤں کو ڈھانپنے والی ہو۔ اگر چمڑے سے ہے تو اس سے مراد موزہ ہے، اور اگر کپڑے سے تو اس سے مراد جراب ہے، اور راجح موقف کے مطابق یہی ہے کہ دونوں پر مسح کرنا جو ہے وہ درست ہے۔ موزوں کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، جرابوں کے بارے میں نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک قول
منقول تھا کہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اسے رجوع کر لیا تھا۔ ٹھیک، جی جزاک جی ٹھیک ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اجازت چاہتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔